السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 111 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے۔ وہ اس کے سامنے بے بسی کی تفسیر بنا کھڑا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں بیٹے کی ماں تھی۔ اس مرد کی زندگی میں آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ اپنے بیٹے اور بیوی سے وہ خود سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت چیخ رہی تھی، اسے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سامنے رنگت اور عام سے نقوش والے مرد نے اپنے سامنے کھڑی بے پناہ حسین عورت کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اس عورت کے سامنے اپنا آپ بدصورت لگا تھا۔ پتہ نہیں میرے ڈیڈ نے تم میں کیا دیکھا تھا، نہ شکل، نہ صورت، نہ رنگت۔ روز کی طرح اس عورت نے تنفر سے کہا تھا۔ سامنے کھڑے قادر جہانگیر کو نامزید معمولی لگنا لگا تھا۔ یہی تو وہ کرتی آئی تھی یہ عورت ان 15 سالوں سے یہ عورت برملا نفرت کا اظہار کرتی آئی تھی۔ وہ عورت اب اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر چیخ چیخ کر رونے رہی تھی۔ ایمن، وہ اسے پکارتے اس کی طرف بڑھا، قریب مت آنا قادر جہانگیر، تمہاری اتنی اوقات نہیں تم ایمن جہانگیر کو چھو بھی سکو۔ اس نے ایک لفظ چبا کر عطا کیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ایمن، ہمارا 14 سال کا بیٹا ہے۔ قادر جہانگیر بے بسی سے اپنی پیشانی انگلی سے مسلنے لگا۔ جب تک ڈیڈ زندہ تھے میں نے تمہیں برداشت کیا، اب مزید نہیں کر سکتی۔ جتنی جلدی ہو سکے ڈیڈ کی تمام پراپرٹی میرے نام کر دو اور مجھے طلاق دے دو۔ وہ قادر جہانگیر کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، دو ٹوک لہجہ، طلاق تو تم مجھ سے 15 سالوں سے مانگ رہی ہو، دے کیا تمہیں؟ وہ ایمن جہانگیر کو بازو سے پکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بازو پر گرفت آنی تھی۔ ایمن جہانگیر اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے بھی خود کو چھڑوا نہیں سک پا رہی تھی۔ وہ استضاعیہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے تمہارے ڈیڈ کی جائیداد کی تو وہ میں کامل کے نام پر کر چکا ہوں۔ اب وہ 18 سال کا ہوتے ہی تمہیں دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو۔ وہ تو مسکراتے ایمن کا چہرہ اپنے لفظوں سے سرخ کر گیا تھا۔ تم میری جائیداد کیسے کامل کے نام کر دی تم نے؟ ایمن کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ مزید خواری، مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے نام پر تمہیں یہ جائیداد چبھتی تھی، اب تو تمہارے بیٹے کے نام ہے۔ اب کیوں تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں؟ اس کا کاروبار کو سنبھالنے کی میری اوقات نہیں تھی۔ مجھ جیسے 2 ٹکے کے آدمی نے یہ جائیداد تمہارے بیٹے کے نام کر دی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ ایمن جہانگیر کو مزید اپنے قریب کر گیا تھا، جو سکتے کے عالم میں قادر جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے گہرا صدمہ ہوا تھا۔ وہ پوری طرح شاکڈ تھا۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ مزید 3 سال کیسے گزارتی؟ قادر جہانگیر اس عورت کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت اس کے لیے میٹھا درد تھی۔ وہ اسے پا کر بھی نہ پا سکا تھا۔ وہ پیاس تھی جس کے اتنے قریب رہ کر بھی وہ پیاسا ہی رہتا تھا۔ جب بھی اس عورت کے قریب آیا زبردستی کرنی پڑی۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی تھی، کبھی اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا، نہ کبھی خود اس کی طرف بڑھی۔ قادر جہانگیر نے سامنے لگے مرر میں خود کو دیکھا۔ قبول صورت، نقوش اور اس پر یہ گہری سانولی رنگت۔ اسے خدا سے شکوہ ہوا تھا۔ کیا تھا تھوڑا سا اسے بھی نواز دیتا؟ شاید یہ عورت اسے محبت کر بیٹھتی۔ ایمن کٹی ڈال کی طرح قادر جہانگیر کے سینے میں سمائے ہوئے تھی۔ وہ شاکڈ کی کیفیت میں تھی۔ اپنے ڈیڈ مہتاب درانی کے مرنے کے بعد اسے لگا تھا یہ دولت اس کی ہو جائے گی، قادر اس کی ڈیڈ کی دولت سے واپس کر دے گا، مگر قادر جہانگیر پھر سے اسے برسوں کے انتظار کی اذیت میں جھونک چکا تھا۔ قادر اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ گیا تھا۔ 15 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ خود اس کے سینے میں دھڑکن بن کر دھڑک رہی تھی۔ میرا میٹھا سا درد قادر جہانگیر کے دل میں اترنے لگا۔ اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی، اور وہ اس ٹھنڈے میٹھے پانی سے ہمیشہ محروم رہا تھا۔ یہ عورت اسے احساس محرومی کے علاوہ دل کی کئی بیماریاں بھی دے چکی تھی۔ آسان نہیں تھا اس عورت کے دل کو کاٹ دینے والی باتیں سننا، یہ نفرت سہنا۔ وہ ایمن جہانگیر کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے ایک ایک نقش کو محبت سے چومنے لگا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے قادر جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ وہ اسے خود سے دور چھٹک نہ پائی۔ اتنی شدت سے نفرت کے باوجود وہ اسے خود سے دور نہ کر پائی تھی۔ قادر جہانگیر اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ بے بسی کی بنی تفسیر اس مرد کو برداشت کر رہی تھی، جو محبت کے معاملے میں بے حد شدت پسند تھا۔ کمرے کی در و دیوار اس کی شدتوں سے پناہ مانگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ایمن جہانگیر نے اس مرد سے اپنی پناہ مانگی تھی۔ وہ آنکھیں موندے یہ درد قربت برداشت کرنے لگی۔
आंखों के गोशों से आंसू निकलते तकियों को भिगोने लगे। वो मर्द दीवानगी के आलम में इस पर बरसता रहा। वो साइड करवट लिए रजाई सीने से दबोचे सिसक रही थी। कादर जहांगीर इससे लिपटा इसका कान की लो को चूम रहा था। पहली मर्तबा इस औरत ने बगैर किसी मातमी चीखों पुकार के से सहा था। वो तो एमन जहांगीर के सुपुर्दगी पर दीवाना हो रहा था। कादर जहांगीर इसकी कमर पर झुका ही था। एमन आंखें मूंद गई थी। आहत। एमन के लबों से ये नाम सुनते कादर जहांगीर के वजूद पर चूंटियां सी रेंगने लगी थी। वो एमन को खुद से दूर ऐसे झटक गया था जैसे कराहियत आमीज चीज को छू लिया हो। एक बीवी शौहर की गुर्बत में अपने साबका आशिक को पुकारे। एक शौहर के लिए इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती थी। कादर जहांगीर बेड से उठते सोफे पर जा बैठा था। वो इस वक्त स्याह ट्राउजर पहने शर्टलेस था। इसकी कांपती उंगलियों में सिगार दबा था। आंखों की पुतलियां सुर्ख थीं। बेड पर लेटी जान से ज्यादा अजीज औरत मुसलसल एक ही नाम दोहराई जा रही थी, जो कादर जहांगीर के वजूद में मिर्चे लग दहका रहा था। तुमने एक बार और अपने साबका आशिक का नाम लिया ना, मैं तुम्हारी जान से मार डालूंगा। कादर जहांगीर हलक के बल चीखा था। इमन जहांगीर उठकर बैठते कादर को देखने लगी। इस औरत के चेहरे पर जहर आलूद मुस्कुराहट थी। साबका आशिक नहीं, हालिया आशिक। पिछले 15 सालों से मेरे आहद के साथ मरासिम है। अफसोस तुम ही बेखबर रहे। कादर जहांगीर एक के जश्न में इस औरत तक पहुंचा था। एमन गर्दन दबोच ली थी। एमन ने एमन की गर्दन दबोच ली। वो कादर के स्याह बालों से भरे चौड़े सीने पर मुक्के मारने लगी। कादर जहांगीर से इस वक्त खौफ ही खाया जा सकता था और एमन जहांगीर खौफ खा रही थी। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाए एमन का गला दबा रहा था। कादर जहांगीर की आंखें इस वक्त गैर इंसानी लग रही थी। वो इस वक्त सालिम मौत था, जो एमन जहांगीर को बेदर्द मौत से नीचे कोई सजा नहीं देना चाहता था। एमन खुद को छुड़वाते हलकान हो रही थी। पहली मर्तबा कादर जहांगीर का ये रूप देखा था। वो खौफ से सफ़ेद होती जा रही थी। कादर जहांगीर की गिरफ्त इसकी दूधिया गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी। इससे पहले एमन की सांसें रुखसत होती वो इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। अपनी जान लेना आसान थोड़ी था। वो एमन को बेदर्दी से ज़मीन पर परख गया था। एमन ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरती अपनी बची कुची सांसें बहाल करने लगी। कादर जहांगीर अपने हाथ को देख रहा था। वो इस औरत पर कभी हाथ उठाएगा इसे यकीन नहीं आ रहा था। एमन ने सिसकते हुए अपनी पेशानी को हाथ लगाया जहाँ खून की धार बह रही थी। वो बेयकीनी से अपनी हालत देख रही थी। कादर जहांगीर एमन की तरफ बढ़ते इसके करीब पंजों के बल बैठा था। तुम मुझसे नफरत करती हो, करो। जितने कोसने देने हैं दो, मगर आहत का नाम दोबारा मत लेना। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूँ तुमने जो भी कहा गुस्से में कहा। वो नरमी से कहते एमन की बिछाने से रिश्ता खून अपनी उंगलियों से साफ कर रहा था। डैड ने मेरे साथ ज्यादती की। आहद में क्या बुराई थी आखिर। हैंडसम था, पढ़ा लिखा था और तुम्हारी तरह इनका एम्प्लॉय था। तुम्हें मेरे लिए इंतखाब कर लिया सिर्फ इसलिए कि आहद मेरी पसंद था। वो कपकपाते लबों से कादर की आंखों में देख रही थी। अपनी अनाजिद में उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें चुन लिया मेरे लिए। क्या है ऐसा तुम्हें? न शक्लो सूरत न आला ख़ानदान, सिवाय इसके तुम डैड की चमचागिरी करते थे जो आहद न कर सका। वो सामने बैठे मर्द को चोट पहुंचाने के लिए हद हद से गुजर सकती थी। आज भी गुजरी थी। 15 सालों में कभी आहद का नाम नहीं लिया था, मगर आज ले रही थी। वो मज़ीद अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह अज़ियत इसकी जान ले रही थी। काश जो तुम्हारे डैड ने मुझ में देखा वो तुम भी देख लेती। वो दर्द दिल से बिलबिलाती इतना ही कह सका था। क्या है तुम में जो डैड ने देख लिया? वो कादर जहांगीर पर हंसने लगी थी, बेतहाशा हंस रही थी। इसे तो आज तक कादर जहांगीर में कोई खूबी नजर न आई थी। जब वो इसके आगे पीछे फिरते इसकी हर बात में हाँ मिलाता तो मज़ीद जहर लगता था। वफादारी देखी जो आहद में नहीं थी। वो एमन की आंखों में देखते कहते खड़ा हुआ था। वफादारी कुत्तों में भी बहुत होती है। काश डैड मेरे लिए कोई कुत्ता मुंतखब करते, यूं मैं अजियत में ना होती। कादर जहांगीर ने मुठ्ठियां भीजते एमन पर मलामती निगाह डाली थी। वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। रोज की तरह वो रात के इस पहर भी ऑफिस जा रहा था। इस औरत के आसपास भी रहता वो इसे पागल कर देती। आहद का नाम लेकर वो इसे एक नई आग में झोंक चुकी थी। मैंने गुस्से में कुछ नहीं कहा। मैं आहद से आज भी मिलती हूँ। कपड़े निकालते कादर जहांगीर के हाथ थमे थे। सिर्फ मिलती नहीं, हम घंटों वक्त गुजारते हैं। अफसोस तुम खबरी में मारे गए। वो कादर जहांगीर की पुश्त को देखते कह रही थी। ये मुलाकातें सिर्फ मिलने मिलाने तक महदूद न थी, बड़ी गहरी रही हैं। आहत की बाहों में मुझे तुम्हारी बदसूरती भूल जाती है। उसने वहां चोट की जहां मरहम ना मिले। कादर जहांगीर स्टिल सा खड़ा था। इमन की तरफ पलटते हुए देखा न था। तुम में अब भी गैरत बाकी है, मुझे तलाक दो और मेरे डैड की जायदाद मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे निकाह में होते हुए तुम्हें जलील ख्वार कर दूंगी। खामोश हो जाओ, 2 टके की औरत। वो पलटते हुए पूरी कुव्वत से दहाड़ा था।
ایمن جہانگیر اس کی دھاڑ سے تو نہ لرزی تھی، قادر جہانگیر کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر لرزا اٹھی تھی۔ ایمن خوف سے پیچھے کو کھسکنے لگی، وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن پر پسٹل رکھ گیا۔ مجھے تم نہیں مار سکتے، وہ خوف سے ہکلانے لگی۔ قادر جہانگیر نے موت کی بدبو آ رہی تھی۔ ایمن جہانگیر مردہ ہونے لگی۔ تم نے ٹھیک کہا، میں تمہیں نہیں مار سکتا، وہ گردن جھکائے ہنسا تھا۔ کاش میں بھی وفادار کتیا پال لیتا۔ وہ افسوس سے بڑبڑایا تھا، تمہارا دیا ہر زخم گوارا تھا مگر بے وفائی نہیں۔ قادر جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ اگلے ہی پل گولی چلنے کی آواز آئی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا 14 سال کا کامل جہانگیر جو اپنے سانولے ہاتھوں کو دیکھ کر خود سے نفرت کر رہا تھا، گولی کی آواز سے ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اور بابا سے کسی کی موت ہوئی تھی۔ آخر وہ دروازہ پیٹنے لگا۔ اس کے ساتھ اب ملازم بھی اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر دروازہ کھل گیا۔ کامل جہانگیر کمرے میں بہتے خون کے تالاب کو دیکھ رہا تھا۔ جس کی موت وہ نہیں چاہتا تھا، اس کی موت ہو چکی تھی۔ سامنے قادر جہانگیر کی لاش پڑی تھی۔ وہ دروازہ پیٹنے لگا۔ اس کے ساتھ اب ملازم بھی دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر دروازہ کھل گیا۔ کامل جہانگیر کمرے میں بہتے خون کے تالاب کو دیکھ رہا تھا۔ جس کی موت وہ نہیں چاہتا تھا، اس کی موت ہو چکی تھی۔ سامنے قادر جہانگیر کی لاش پڑی تھی۔ رنگت، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اپنی رنگت سے اسے سخت نفرت تھی۔ کامل جہانگیر مسکراتے ہوئے پیپرز پر سائن کرنے لگا۔ ایمن مسکرائی تھی۔ بالآخر 18 سال بعد اسے اپنا آپ سب کچھ واپس مل چکا تھا۔ وہ احد رئیس سے اب شادی کر سکتی تھی۔ کامل جہانگیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا، مسکراتے اپنی موم کو دیکھا۔ ہمیشہ خوش رہیں موم۔ وہ جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر لب رکھتے باہر نکل گیا۔ ایمن جہانگیر تیزی سے لینڈ لائن کی طرف بڑھی۔ وہ فرط مسرت سے احد کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کامل نے مجھے جائیداد واپس کر دی۔ اب تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک ایسا رشتہ جو آج بھی اسے کم نہ ہو سکا تھا۔ احد آج بھی اتنا ہی ہینسم تھا جیسے پہلے میں دیکھتے ایمن اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دوسری طرف احد جوش سے ہوا میں مکہ مار کے لہرایا تھا۔ ایمن میری جان، میں تو تم سے کب سے نکاح کر لیتا اگر تمہارے ڈیڈ میری بجائے 2 ٹکے کے قادر کو نہ چنتے۔ مجھے اس جائیداد سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں تو تمہارا حق تم سے چھن جاتا، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ احد بےحد محبت سے کہہ رہا تھا۔ جانتی ہوں احد، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ میری خاطر تم نے آج تک شادی نہیں کی، کسی دوسری عورت کے قریب تک نہیں گئے۔ وہ اس مرد کی بےحد مشہور تھی جس نے اتنے سال اس کا انتظار کیا تھا۔ کامل جہانگیر کی گاڑی ایک گیٹ کے سامنے آن رکی تھی۔ سیاہ شیشوں کے پار وہ احد رئیس ہاؤس دیکھ رہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ یہ عنایت بھی اس کی موم کی دی ہوئی تھی، جو احد اتنے عالیشان گھر میں رہتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے نام کی بنا پر کامل جہانگیر کو اندر جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ وہ عالیشان لاؤنج میں بیٹھا کچھ دیر احد کا انتظار کرتا رہا، پھر وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپری پورشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک کمرے سے ہنسی کی دلکش آوازیں سنتے کامل جہانگیر نے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بستر پر دونوں فوز زمانے کی ہر حدوں کو پھلانگتے ہوئے تھے۔ احد کسی دوشیزہ کی باہوں میں تھا۔ بے وفاؤں کو بے وفا مل گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس نے میز پر رکھا جوس کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ ایک سرور تھا جو اسے ملا تھا۔ وہ مطمئن سا اپنی جیب کو تھپتھپانے لگا جہاں کچھ تیز دھار نوکیلے آلے تھے۔ کچھ دیر بعد احد سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ اسے دیکھتے کامل جہانگیر کے لب ستائش کے انداز میں سکڑے تھے۔ سیاہ بات روب پہنے وہ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی موم اس مرد کے پیچھے کیوں پاگل تھی، اب سمجھ آیا تھا۔ احد اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ احد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آج پہلی بار سے کامل جہانگیر سے انست فیل ہو رہی تھی۔ آخر کچھ دیر پہلے وہ ساری جائیداد ایمن کو واپس کر چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ سامنے بیٹھے اس انسان کو ہر چیز سے آگ کر دینا چاہتا تھا۔ جس بنگلے میں کامل رہتا تھا اس پر رئیس کی گہری نظر تھی۔ کچھ خاص نہیں، مبارکباد دینے آیا تھا۔ آخر میری موم سے شادی کرنے جا رہے ہو، اب کیا ایک بیٹا اپنے ہونے والے باپ کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتا؟ وہ اپنے پورے قد کے سامنے احد کے سامنے کھڑا تھا۔ احد ایک پل کو گڑبڑایا، پھر خود پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کامل جہانگیر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھتی گئی۔ جانتے ہو ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑی گالی کیا ہوتی ہے؟ وہ احد کو کڑے تیوروں سے گھورتے کہہ رہا تھا۔
आहत खामोशी से इसे देखता रहा। वो कामल जहांगीर की कंडीशन समझ सकता था, मगर अब वो क्या ही कर सकता था। ईमन से हर हाल में निकाह करना ही था। आखिर वो इतनी बड़ी जायदाद की मालिक थी। जब इसकी माँ इसकी आंखों के सामने बदकिरदारी करे और बेटा सब कुछ देखते हुए अनजान बना रहे, पिछले 3 सालों से मैंने अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ाई हुई है। मगर लोग तो वाकिफ ही होंगे, क्या क्या नहीं मुझे पुकारते होंगे। कामिल जहांगीर अपनी थोड़ी खुजाते इन मुख्तलिफ नामों को सोचने लगा जो लोग उसकी पीठ पीछे से पुकारते होंगे। फिक्र मत करो, हमारा निकाह हो जाएगा, लोगों की जुबानें थम जाएंगी। आखिर को मैं ऑफिशियली तुम्हारा बाप कहलवाने लग जाऊंगा। मत परवाह करो उन बेकार लोगों की। वो बेनियाजी से कंधे उचकाता मुस्कुराया था। मुझे फ़र्क पड़ता है तुम जैसे खबीस इंसानों को मैं अपने बाप के रुतबे पर कैसे बर्दाश्त करूंगा। कामिल जहांगीर के चेहरे पर बेचार की थी। जिस चीज़ पर इंसान का बस ना चले उस पर अफसोस क्या करना। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आहत हमदर्दी से कामिल का बाजू थपथपाते अपने ओपन किचन की जाने बढ़ गया था। काफ़ी की तलब हो रही थी। वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। कामिल जहांगीर को यहाँ से चले जाने का ये अल्टीमेटम भी दिया था। कामिल गहरी सांस लेते इसके पीछे आया था। आहत ने मुड़कर कामिल को देखा। मैं अपने मेहमानों को कॉफ़ी का नहीं पूछता, मुझे लगता है तुम्हारे लिए जूस का ग्लास काफ़ी था। आहत कॉफ़ी का कप में फेंटने लगा। तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम अपने मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर सको। ये कॉफ़ी भी मेरी मॉम की दी हुई होगी। कामिल स्लेब के साथ टेक लगा गया था। आहत का दिलकश कहका गुंजा था, ये तो है, सब कुछ तुम्हारी मॉम का दिया हुआ है, मेरी औकात तो वाकई नहीं है। मगर तुम्हारे लिए एक ख़ास मशवरा है। वो कप में गर्म दूध डालते कामिल की तरफ बढ़ा था। अपने बाप की तरह खुदकुशी कर लो, लोगों के हर सवाल से जान छूट जाएगी। कामिल के करीब होते मुखलिसाना मशवरा दिया था। मेरे मरने के बाद लोग मुझे बुज़दिल कहेंगे, जैसे मेरे बाप को कहते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। कामिल ने गहरी सांस लेते आहिस्तगी से कहा था, दुनिया को भाड़ में झोंको। दुनिया का बस चले तो सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दें, ऐसा ही है। मगर क्या करूं, मुझे इस दुनिया की बेहद परवाह है। जिसके बारे में दुनिया बातें करती है वो मेरे लिए कीमती तरीन औरत है। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते बेबसी से बेबस नजर आता था। आहद हंसते हुए कामिल से दूर होते इसके सामने स्लेब से टेक लगा गया था। ऐसी औरत किसके लिए भला कीमती होती है। ऐसी औरतों पर लानत भेज देनी चाहिए। कॉफ़ी का घूंट भरते इसने बेनियाजी से कहा था। कामिल जहांगीर मुस्कुराया और आहद की तरफ छोटे छोटे कदम लेते बढ़ा। आहद की आंखों में वो यूं ही मुस्कुराते देखता रहा। जवाबन आहद भी टिटाई से मुस्कुराता रहा। और 18 साल एक लड़के से अब क्या ही डरना, जिसने बिला चूं चरा अपनी सारी जायदाद दे दी थी। अपने बाप कादिर की तरह ये भी बुज़दिल निकला था। कामिल जहांगीर ने एक ही जश्न में जोरदार टांग आहद के पहलू में दे मारी थी। हमला इतना अचानक और शदीद था कि वो कुछ कर ना सका था। आहद लबों की दिलखराश चीख बुलंद होने से पहले ही कामिल ने लबों पर हाथ जमा चुका था। आहद सिवाय फड़फड़ाने के कुछ न कर सका। वो अपने दोनों हाथ टांगों पर रखे बुलबुला रहा था। पहला हमला ही बड़ा जानलेवा था। कामिल ने अपनी जैकेट की जेब से एक बड़ा सा कपड़ा निकालते आहद के मुंह में ठूसा। इससे पहले वो आहद अपना वाह करता। कामिल के हाथ इसके बाथरोब की बेल्ट खींचकर निकालते आहद की दोनों कलाइयाँ उसकी कमर पर ले जाते बांध दी। एक बार फिर आहद की टांगों के दरमियान लात मारते उसे घुटनों के बल बिठा चुका था। इसे बिना कोई मौका दिए अपनी जेब से बिजली के तार निकालते आहद की गर्दन में लपेट गया था। वो जरा सा हिलता और तार से आहद की गर्दन कसने लगता। आहद बेदम होता जा रहा था। कामिल इसके करीब पंजों के बल बैठा था। आहद की आंखों में देखा, मैं अपने बाप कादिर पर नहीं गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगा? अपने बाप की मौत का बदला भी नहीं लूंगा। अपनी मॉम को तुम्हारे पास आने दूंगा। उसने अपनी कोहनी आहद के पेट में पूरी कुव्वत से मारी। वो दर्द से तड़फ कर रह गया था। तुम गलत थे आहद रईस, तुमने मुझे समझने में गलती की है। इसने अपनी जैकेट से पिस्टल निकालते आहद की पेशानी पर रख दी। आहद सांस रोके से देखे गया था। वो वाकई में 18 साल लड़के को समझने में गलती कर चुका था। आहद की आंखों में मौत का खौफ लहराया था। वो खौफ से खगियाने लगा। आवाज़ नहीं आ रही है आहद। इसने पिस्टल की नोक इसकी गर्दन पर बढ़ा थी। आहद शल सा होता चला गया। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली और बेटा कातिल कहलाया, ऐसा नहीं हो सकता। वो पुरस्कारियत से मुस्कुराया था। खौफ ने आहद के असाब साकत कर दिए थे। कामिल जहांगीर सालिम मौत की शक्ल में इसके सामने आया था। खड़े हो। कामिल ने इसकी कनपटी पर पिस्टल रखते इसे उठने को कहा। आहद कपकपाते हुए खड़ा हुआ था। चलो। कामिल ने पिस्टल इसकी पिछली गर्दन पर रख दी। आहद बेजान सा इसके आगे चलने लगा। कामिल नीचे वाले एक बेडरूम में दाखिल हुआ था। आहद को बालों से पकड़े वो इसके वॉशरूम में दाखिल हुआ। इसकी कमर में टांग मारते इसे बाथटब में धकेला। वो ऊंधे मुंह जा गिरा था। कामिल जहांगीर ने बाथटब में तमाम टैप खोल दिए थे।
گرم پانی باتھ ٹب کے اندر بھرنے لگا۔ احد غو غاں کی آوازیں نکالتے اپنے پیر مار رہا تھا۔ کامل نے اس کے بیڈ روم میں آتے وہاں سے ریک میں سجی امپورٹڈ ڈرنکس کی بوتلیں نکالی۔ وہ پھر سے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ احد کے منہ سے کپڑا نکالتے وہ اسے زبردستی ڈرنک پلوانے لگا۔ وہ اسے زبردستی 2 بوتلیں پلا چکا تھا۔ احد پانی کے ٹب میں بے حال سا پڑا تھا۔ کامل اپنی جیکٹ کی جیب سے کچھ اوزار نکال رہا تھا۔ احد کی آنکھیں خوف سے باہر ابل آئی تھیں۔ وہ تیز دھار چاقو، کٹر، کینچی ترتیب واٹر ٹب کے کنارے پر رکھ رہا تھا۔ میں اس سے کیا تمہارے لیے بہتر ہے؟ اس میں سے کیا تمہارے لیے بہتر ہے؟ کامل جہانگیر اپنے بیئرڈ کے بال نوچتے ازحد پریشان لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کون سا اوزار زیادہ بہتر ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں ایمن سے نکاح نہیں کروں گا، احد خوف سے بولا تھا۔ آنکھوں سے خوف کے علاوہ کوئی رنگت نہ تھی۔ کامل جہانگیری سے دیکھتے مسکرایا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے لیے ایسی موت ہونی چاہیے جو خودکشی لگے۔ مجھے تمہیں آسان موت دینی پڑے گی، وہ افسوس سے کہتے اپنے اوزار واپس جیب میں ڈال گیا تھا۔ اس سے پہلے احد چیختا وہ اسے بالوں سے پکڑے پانی میں اس کا چہرہ ڈبو گیا۔ احد اپنے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ بے جان ہو گیا۔ کامل نے اس کی گردن سے تار نکالی، اس کے ہاتھ کھولے، سب چیزیں سمیٹتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ احد کو بے درد موت نہ دینے کا اس سے تاعمر افسوس رہے گا، وہ جانتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے احد کے خوبصورت گرل فرینڈ سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ کامل کے چوڑے سینے سے ٹکراتے مسکرائی۔ سانولی رنگت والے اس مرد میں کوشش بہت تھی۔ تم بے حد خوبصورت ہو، مگر افسوس اب تمہیں اپنی خوبصورت اداؤں کے لیے نیا عاشق ڈھونڈنا پڑے گا، یا شاید اس کی نوبت ہی نہ پڑے۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کرتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے کامل کے پشت کو دیکھتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کمرے سے اس خوبصورت دوشیزہ کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے ایسے نکل گیا جیسے وہاں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ وہ سرخ لباس پہنے ہوئے سجی سوری، پیروں میں لانگ ہیل پہنی ہوئی تھی۔ وہ چلتی چلتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رکیے موم، وہ ایمن کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ ایمن خجل سی ہوئی اپنے جوان بیٹے کو سامنے دیکھ کر۔ وہ بالکل اس وقت کسی دلہن کی طرح سجی تھی۔ احد فون نہیں اٹھا رہا اور آج ان دونوں کا نکاح تھا، اس لیے وہ اب خود ہی احد کے پاس جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں موم؟ وہ اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اوہ کم آن موم، شرمائے مت، بیٹا ہوں آپ کا۔ نکاح کرنے جا رہی ہیں؟ کون سا گناہ کرنے جا رہی ہیں؟ وہ نے اپنے بازو کے حصار میں لے کیا تھا۔ ایمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کامل کی ٹھنڈک لیے آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ چلے موم، آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے کیمرہ نکالتے اس میں ویڈیو چلاتے ایمن کی آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا۔ ایمن پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، جس میں احد کسی دوسری لڑکی کی باہوں میں تھا۔ کامل آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے موم، کیسے دیکھوں میں؟ وہ کیمرہ ایمن کے ہاتھوں میں پکڑائے پہلے زینے پر گردن جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایمن بے دم سی ہوتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کی جانب پشتے، خاموشی کا طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ بیچارے احد نے خودکشی کر لی ہے، وہ گردن جھکائے آرزدگی سے کہہ رہا تھا۔ ایمن کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ بے سانس سی ہوئی۔ یہ مت سمجھے گا میں نے مارا ہے اسے موم، اس بیچارے نے تو اس ویڈیو کے لیک ہونے کے ڈر سے اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لی ہے۔ میں نے تو آج کے دن کے لیے شیروانی بھی سلوا لی تھی۔ میں اپنی موم کو چیئر اپ کرنے کے لیے سب سے آگے رہنا چاہتا تھا۔ ایمن نے خوف سے گردن ترچھی کرتے کامل جہانگیر کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ ان کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، آج معلوم ہوا تھا، کیونکہ احد نے خودکشی۔ وہ گردن جھکائے حلق کے بل چیخا تھا۔ ایمن جہانگیر خوف سے کانپنے لگی۔ میری خوشیوں کا کیا موم؟ آپ کے نکاح سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہونی تھی۔ اس بغیرت احد نے کیوں خودکشی کی؟ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ ایمن خوف سے جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کامل کے خوف سے اس کا جسم تھر تھرانے لگا۔ وہ بھی کھڑا ہوا تھا، ایمن کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مت ڈرے موم مجھ سے، میں نے احد کو نہیں مارا۔ یہ دیکھیں، میں اس کی گرل فرینڈ عریشہ نے پولیس میں خود بیان دیا کہ احد نے زیادہ ڈرنک کر لی اور پھر ٹب میں ڈوب کے مر گیا۔ کامل نے وسیع و عریض لانچ کی طرف بڑھتے میز پر رکھا نیوز پیپر اٹھاتے ایمن کی طرف چلا آیا۔ یہ دیکھیں احد کی گرل فرینڈ کا بیان۔ وہ ایک سرخی پر انگلی رکھے ایمن کو دکھا رہا تھا۔
ایمن مجسم سے وہ سرخی دیکھ رہی تھی جہاں عریشہ کا بیان تھا، میں نے احد کی گرل فرینڈ کو بلیک میل بھی نہیں کی۔ یقین کرے میرا۔ وہ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سارا سچ سنا رہی تھی۔ ایمن جہانگیر خوف سے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ موم! کامل جہانگیر ایمن کی طرف ہاتھ بڑھاتے چیخا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سیڑھیوں سے گرتے چلی گئی، وہ انہیں پکڑ نہ سکا۔ وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ ایمن جہانگیر فرش پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ، میں نے انہیں دھکا نہیں دیا، یہ خود گری ہیں۔ وہ گردن اٹھائے چھت کی طرف دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ پھر سے گردن جھکا گیا تھا۔ ایمن جہانگیر کے گرنے سے اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھا تھا، اپنی موم کے وجود کو گود میں اٹھایا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، انہیں اسپتال لے جانا ضروری تھا۔ وہ 28 سال کا ہو گیا تھا۔ مٹی کو ہاتھ ڈالتا وہ سونا ہو جاتی۔ اس کا ایکسپینڈڈ بزنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ عورت نامی بلا سے نہ صرف وہ ڈرتا تھا، اس کے ذکر پر بھی وہ چڑھ جاتا تھا۔ 28 سال کا ہونے کے باوجود کسی عورت کو نکاح بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی وہ تھکا تھکا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایمن جہانگیر اپنی ویل چیئر کو دھکیلتے اس کی طرف آئی تھی۔ پچھلے 11 سالوں سے وہ چلنے پھرنے سے محروم ہو چکی تھی۔ کامل جہانگیر جلدی سے ان کی طرف بڑھتے، پنجوں کے بل بیٹھتے، ان کے ہاتھ عقیدت سے پکڑتے، ان پر لب رکھ گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی باہر آنے کی موم؟ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ان 11 سالوں میں اس نے جی بھر کر ایمن کی خدمت کی تھی۔ کتنی بار سرجری کروائی تھی، مگر اس کے باوجود وہ دوبارہ چل نہ سکی تھی۔ میرا دم گھٹتا ہے کامل اندر۔ تم بھی سارا دن بزی ہوتے ہو یا بزنس ٹورز پر نکل جاتے ہو؟ شادی کر لو، تمہارے بیوی بچے ہوں گے، یہ تنہائی کٹ جائے گی۔ وہ ہر بار کی طرح آج بھی اس سے گزارش کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی تنہائی چبھنے لگی تھی۔ مجھے وفادار عورت چاہیے، آپ ڈھونڈ کر لا دیں، کر لوں گا۔ وہ تلخی سے کہتا کھڑا ہوا۔ ایمن جہانگیر شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے ان کی جھکی نظریں دیکھ رہا تھا۔ ان کی جھکی نظریں دل میں تازیانے کے طور پر لگی تھی۔ اچھا کر لوں گا شادی، آپ فکر نہ کریں، اس نے ہر بار کی طرح کہا تھا اور ان کی ویل چیئر دھکیلتے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب کچھ ہوتے سکون نامی چیز کامل جہانگیر کے پاس نہ تھی، اس لیے وہ مختلف مجالس میں شریک کرتا رہتا تھا، مختلف نیک لوگوں سے ملتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے پسندیدہ پرسن ڈاکٹر عبدالرحمن کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ کامل جہانگیر کو مختلف آیتیں سبق پڑھنے کو کہہ رہے تھے، اسے مختلف احادیث سنا رہے تھے۔ یہی ایک وقت تھا جب اسے سکون ملتا تھا۔ وہ 2 مرلے کے اس گھر سے نکل رہا تھا کہ ایک لڑکی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے جلدی سے گھبراتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کیا تھا۔ وہ اندر بھاگ گئی۔ کامل جہانگیر کتنی دیر وہاں کھڑا رہا۔ دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ بھوری کانسی آنکھوں والی اس لڑکی نے اس کا دل لے لیا تھا۔ وہ گہرا مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی شرم نے کامل جہانگیر کو اس کا دیوانہ بنایا تھا۔ 3 بار قبول ہے کہتے اور 5 کروڑ حق مہر کے عوض وہ ماہم کو اپنی زندگی بنا کر اپنے بنگلے پر لے آیا تھا۔ سرخ دلہن کے جوڑے میں سجی وہ نگاہیں جھکائے کامل جہانگیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ کامل جہانگیر نے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ شرم سے کامل جہانگیر کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ گزرتی رات میں اس نے ماہم کی خوبصورتی کا حق ادا کیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں موندے رہی۔ وہ ماہم کی شرم و حیا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شرم اترنی ہی تھی اور وقت کے ساتھ اترتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے بے چینی سے ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں اس کی بیوی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ سنگار میں اس کے سامنے کھڑی تھی، بلو اینڈ آف وائٹ کلر کا مہنگا ترین جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ بالوں کی تازہ کٹنگ ہوئی تھی۔ 3 مہینے بعد وہ اپنے لمبے سیاہ بال کٹواتے انہیں شولڈر تک کر چکی تھی۔ ان بالوں کا کامل جہانگیر دیوانہ تھا۔ ستم یہ کہ کیا تھا، اس سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دوپٹہ جو سر سے نہ اترتا تھا، آہستہ آہستہ سر سے اترتا شانوں پر آیا، اب گلے میں لہرا رہا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کو مزید ہیل کانٹوں سے سجا چکی تھی۔ کامل جہانگیر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے تو پردہ دار عورت چاہیے تھی، اسی پردے کی وجہ سے تو ماہم پر دل آیا تھا، مگر آہستہ آہستہ ماہم ہر چیز سے بے نیاز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا تو نوبت تلخ کلامی تک آ جاتی۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کی ناراضگی کامل کو پاگل کر دیتی تھی۔
ذرا ذرا سی باتوں پر بے رخی برتنے لگتی تھی۔ وہ محبت کے معاملے میں اپنے باپ قادر پر چلا گیا تھا، اب ماہم ایمن جہانگیر بننے لگی تھی۔ اسی بات سے وہ ڈرتا تھا۔ ماہم جہانگیر اس کی موم جیسی نہ ہو، ہر سانس کے ساتھ دعا کرتا تھا، میرے دوست کی فیملی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، مجھے تمہارا اس حلیے میں وہاں جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ اگر اس پر شال لینی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسے جانا ہے تو چینج کرو۔ بلاغے وہ اٹھ کر بیٹھتے کہہ رہا تھا۔ ماہم نے جواباً لب بھینچے سے دیکھا، پوری آنکھوں میں ناگواری چھلکنے لگی تھی۔ ابا کی لگائی گئی پابندیاں کم تھی جو تم بھی میرا دم گھونٹ کر مارنا چاہتے ہو؟ وہ شرر بار لہجے میں بولی تھی۔ چادر لینے سے کون سی عورت مرتی ہے اور کون سی پابندیاں لگاتا ہوں تم پر؟ وہ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ میں مرتی ہوں چادر لینے سے؟ ساری عمر ابا نے ٹنٹ اڑھائے، ایک ایک قدم وہ ہمارے گنتے تھے۔ وہاں ہم نے کتنے قدم پیچھے لیے، اب کتنے قدم آگے بڑھی، ہر بات پر نظر رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ میٹرک کے بعد تعلیم بھی نہیں دلوائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ہم بہنوں کے زمانے کی ہوا لگے۔ میرا تو وہاں دم گھٹتا تھا، اب تم بھی ابا بنتے جا رہے ہو۔ وہ اپنے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا ماہم، میں چاہتا ہوں تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ وہ اس کے قریب آتے اسے اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ وہ اس کی باہوں سے نکلتے اپنا میک اپ مزید تیز کرنے لگی۔ ساری عمر وہ ایک ایک چیز کو ترستی رہی، اب تو اسے موقع ملا تھا اپنی ساری خواہشیں پورے کرنے کا۔ میں تمہاری مرضی کے مطابق خود کو ڈھال نہیں سکتی، جو میرا دل کرے گا وہی کروں گی۔ وہ بے نیازی سے بولتے اپنی خوبصورتی مزید اجاگر کر رہی تھی۔ لوگوں کی سراہی جانے والی نظریں اسے اچھی لگتی تھیں۔ جب کامل کے سرکل کی عورتیں اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی، وہ اس نظروں کا مزہ لیتی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ جان بوجھ کر کامل کی سانولی رنگت کا ذکر اس انداز سے چھیڑ دیتی کہ عورتیں کامل کی رنگت میں مزید گوہر افشانیاں کرتی۔ وہ ماہم کو تو کچھ نہ کہہ سکتی تھی، مگر کامل کی رنگت کو نشانہ بنا کر ماہم کو مظلوم ترین عورت ثابت کرتی۔ اس طرح ان عورتوں کو تسکین ملتی تھی، ماہم کو خود سے کمتر ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتی۔ ماہم اندر ہی اندر ان پر ہنستی تھی۔ کامل کی رنگت کے ذکر پر وہی عورتیں اس کی خوبصورتی کے بڑھ چڑھ کر ذکر کرتی تھی جو کچھ دیر پہلے حسد سے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ماہم کو یہ سب سننا اب اچھا لگتا تھا۔ وہ عورتیں تو کامل جہانگیر کے معاملے میں بھی ماہم پر رشک کرتی تھی۔ سانولی رنگت میں وہ بے حد پرکشش لگتا تھا۔ جو چکی نگاہیں کامل جہانگیر کی ہوتی تھی وہ اس سرکل کے مردوں کے پاس نہیں تھی۔ وہ ماہم کے علاوہ مجال ہے کسی دوسری عورت پر نگاہ بھی ڈالتا ہو۔ کپڑے چینج کرو، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ماہم کو لبوں پر سرخ بھڑکیلی رنگ کی لپسٹک لگاتے دیکھتے اس کا خون شریانوں میں ابلنے لگا۔ مزید برداشت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ماہم نے مڑتے ہوئے کامل کو دیکھا جو اس کی تیاری کو بھسم کردہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو تم نے سنا وہی کہا، کہیں نہیں جائیں گے ہم۔ وہ کہتے بیڈ پر لیٹ گیا، تکیہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ جو تباہی مچے گی وہ جانتا تھا۔ وہی ہوا، کمرے میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایک چیز اٹھا کر زمین پر پھینکتے چیخ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پڑا رہا۔ ان چھریوں کی اسے عادت ہو چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے تکیہ آنکھوں سے ہٹانا پڑا تھا۔ وہ اس کے سائڈ کا دروازہ کھولتے نیند کی گولیاں نکال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بکھلاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے مرنا ہے تو تم اب بھی ابا کی طرح مجھ پر پابندیاں لگاؤ گے تو اچھا ہے میں ایک ہی بار مر جاؤں۔ وہ شیشے سے کافی مقدار میں گولیاں نکالتے پھانک چکی تھی۔ کامل جہانگیر کی تو سانسیں اٹک گئی تھی۔ اس کا جبڑا دبوچے، اس کا منہ کھولے گولیاں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتے اس وقت کوئی پاگل ہذیانی لگ رہی تھی۔ وہ بلاخر گولیاں نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اب چیخیں مارتے کامل جہانگیر کے سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ ابا مت بننا، میں مر جاؤں گی کامل، مجھے بے موت مت مارو۔ وہ اس کے سینے سے لگے چیخ چیخ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ کامل جہانگیر کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ ڈرامہ کر رہی تھی یا سچ میں ہوش کو بیٹھی تھی، کامل نہیں جانتا تھا، مگر کامل کو اپنی سانسیں رخصت ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزرتا چلا گیا۔ ایک سال اس نے ماہم جیسی عورت کی رفاقت میں گزار دیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے ماہم سے شدید محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے دور ہوتی جا رہی تھی، اس کے سرکل کی عورتوں کی طرح، بالکل اس کی موم ایمن جیسی۔ ویسے ہی نخرہ، ویسی ہی ڈریسنگ جو کسی زمانے میں اس کی موم کرتی تھی۔ وہ قادر جہانگیر کی طرح خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا تھا۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے دل پر ہی ہر زخم سہ لیتا ہے، وہ بھی سہ رہا تھا۔ ماہم اس کی وفادار ہے، بے شک اس کی اس ہائی سوسائٹی کی عورتوں کی طرح ہو جائے۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھلی چھوٹ دے چکا تھا۔ ذرا کچھ کہتا وہ مرنے مارنے پر اتر جاتی تھی۔ ستم بس یہی تھا کہ وہ گزرتی سانس کے ساتھ اس عورت کا مزید طلبگار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ماہم کی خواہشات پر اپنا بزنس باہر سیٹل کر چکا تھا۔ پاکستان میں ماہم کا باپ اسے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا اور وہ اپنے باپ اور اپنے دو مرلے گھر کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان میں ایمن جہانگیر کا وجود بھی چپتا تھا۔ کامل جہانگیر کو وہ جس طرف لگاتی وہ لگ جاتا، وہ اسے چھوڑ جانے کی دھمکی دیتی وہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا۔ کامل جہانگیر کی بے پناہ محبت کا وہ غلط ایڈوانٹیج اٹھا رہی تھی۔ مرد کو ایک حد تک نرم ہونا چاہیے۔ کامل جہانگیر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات بھولتا جا رہا تھا۔ ماہم کی خوبصورتی اور محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ کم از کم ایمن جیسی نہ تھی۔ ایمن جہانگیر کو تو اس نے کبھی قادر کے ساتھ سیدھے منہ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ماہم تو ہر وقت اس کے گلے کا ہار بنی رہتی تھی۔ وہ مسکرا کر دیکھتی، کامل کا دل کرتا اپنا دل اس کے قدموں میں نچھاور کرتے۔ وہ ٹورنٹو جیسے شہر میں اب ہر پابندی سے آزاد تھی۔ یہاں نہ ایمن جہانگیر کی مشکوک نگاہیں تھیں، نہ اس کے باپ کی نصیحتیں۔ کامل جہانگیر بزنس میں دن رات مصروف رہنے لگا، وہ مزید آزاد ہوتی گئی۔ بچپن سے مختار عورت بننا چاہتی تھی جس پر مرد کی روک ٹوک نہ ہو۔ عبد الرحمن نے بے حد سختی سے پالا تھا۔ محلے کے کسی گھر میں جانے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی چھت پر جانے کی۔ دو مرلے کے گھر کی چار دیواری میں کسی مرد کی تو کیا غیر عورت کی بھی شکل نہ دیکھی تھی۔ اب وہ اپنی محرومیاں اسے پوری کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسی آزادی تھی جو ماہم جہانگیر چاہتی تھی۔ کامل گھر پر نہ ہوتا وہ مغربی لباس تک پہننے لگی تھی۔ پینٹ شرٹ پہننے میں کیا قباحت ہے بھلا، حجاب تو وہ لیتی ہے۔ شروع میں کامل کو یہ وضاحت دی گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ واقعی وہ پینٹ شرٹ پر حجاب لیتی تھی۔ کامل کی غیر موجودگی میں وہ حجاب بھی اتر گیا تھا۔ یہاں ہم جہانگیر کو عورت کی رشک بھری نگاہیں سے نہ نظر آئے تو وہ بے چین ہونے لگی۔ پاکستان ہی ٹھیک تھا جہاں قدم قدم پر حسد و رشک بھری نگاہیں اس پر ہوتی تھیں۔ یہاں اسے اب مرد کی نگاہیں اٹریکٹ کرنے لگی تھیں۔ ایک انڈین لڑکا حماد درانی نے اس سے روابط قائم ہونے لگے۔ پہل وہ دونوں ٹرینز پارکس میں ملنے لگے۔ اب آہستہ آہستہ وہ گھر آنے لگا۔ تنہائی میں مرد عورت کے بیچ شیطان ہوتا ہے، ان دونوں کی تنہائی نے بھی شیطان نے فائدہ اٹھایا۔ ماہم جہانگیر پہلی مرتبہ جی بھر کر شرمسار ہوئی، مگر آہستہ آہستہ یہ شرم بھی دھل گئی۔ مختلف جواز وہ خود کو پیش کرنے لگی۔ کامل کی محبت ویسی نہ رہی، وہ اس کے قابل نہیں تھا۔ بلا بلا خود ساختہ سوچے۔ جب اس کے اندر کا ضمیر اسے تنگ کرتا تو وہ خود ہی جواز پیش کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ ڈٹائی غالب آتی گئی۔ اب اسے کامل جہانگیر اپنے قابل نہ لگتا تھا۔ وہ اسے چھٹکارا چاہتی تھی، مگر حماد کے پاس وہ روپیہ پیسہ نہ تھا جو کامل کے پاس تھا۔ اس لیے ایسے ہی روابط گہرے ہوتے گئے۔ وہ شکاگو سے ایک بزنس ٹرپ سے واپس آیا تھا۔ ماہم کو سرپرائز دینے کی غرض سے وہ اپنے بڑے سے بنگلے میں دبے پاؤں داخل ہوا۔ کمرے کے باہر کھڑا وہی سرپرائز ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے قیمتی گفٹ زمین بوس ہوئے تھے۔ زنانہ اور مردانہ کہہ کے سنتے اس کے مضبوط قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے رو رہا تھا۔ وہ آخری بار رو رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ روتا رہا اور اپنے باپ کو یاد کرتا رہا۔ وہ کتنی ہی دیر بار بیٹھا رہا۔ وہ اپنی عزیز جان عورت کو کیسے کسی دوسرے مرد کی باہوں میں دیکھ سکتا تھا۔ بالآخر وہ اٹھا، اپنے آنسو صاف کیے، دوسرے کمرے کی جانب بڑھ کے الماری سے پسٹل نکالتے اس کی آنکھیں ہر جذبے سے آ رہی تھیں۔ وہ اس عورت پر 1000 بار لعنت بھیج چکا تھا۔ سینے کی چمڑی کے اندر دل اب محبت سے بھی طاقتور جذبہ پل رہا تھا۔ وہ تھا نفرت کا۔ وہ ماہم کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ماہم پر بڑا کر بستر سے اٹھی تھی۔ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی ایک شوہر کے سامنے بیوی کا اس خلیے میں کسی غیر مرد کی باہوں میں ملنا کتنا اذیتناک ہوتا ہے، کوئی کامل جہانگیر سے پوچھتا۔ حماد اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سیاہ پینٹ پہنتے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ ماہم ڈیپ کلے کی شارٹ شرٹس اور ٹراؤزرز میں ملبوس تھی۔ لباس میں گہری سلوٹی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ماہم کے سامنے کا آن کھڑا ہوا تھا۔ پسٹل اس کے سینے پر رکھ دی۔ میں نہیں جانتا ہر عورت ایسی ہوتی ہے یا میرا واسطہ ہی ایسی عورتوں سے پڑا ہے۔ وہ ہنسا تھا اور ٹریگر دبا دیا۔ ماہم کی دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ وہ سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال رہی تھی۔ اگلے لمحے ہی وہ حیرت زدہ ہوئی، کامل جہانگیر کی پسٹل خالی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں جانتی تھی تم مجھے نہیں مار سکتی۔
مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ کامل جہانگیر نے اسے نرمی سے جکڑے اٹھایا، وہ اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ آئی لو یو کامل، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو، اس کے بالوں کو چومتے کہہ رہا تھا۔ حماد موقع پاتے گھر سے نکلنے لگا۔ کامل نے اسی لمحے میز پر پڑا شو پیس اٹھا کر اس کے کندھے پر دے مارا۔ وہ چیختے ہوئے اوندھے منہ گرا۔ وہ وار بڑا ہی خطرناک تھا، وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اور وہ ماہم کو اپنے حصار سے آزاد کرتے حماد کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ مجھے معاف کر دو، تو تمہاری بیوی نے مجھے بہکایا، یہی میرے پیچھے آئی تھی تو تمہاری رنگت کا مذاق بناتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ تم اسے سیٹسفائیڈ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا ماہم غم و غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے بہکایا، تم نے مجھے کہا مجھ جیسی عورت کو کامل کا نہیں تمہارا نصیب ہونا چاہیے تھا، وہ لرزتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کامل ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا، پسٹل کی میگزین میں گولیاں ڈالتے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ دونوں کتوں بلوں کی طرح لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے دونوں کو خود کو نیک ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ حماد اس کے سامنے اس کی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا، کامل مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے گالیاں بری نہیں لگ رہی تھی، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ کامل گولیاں ڈالتے کھڑا ہوا، حماد کی طرف بڑھتے اس کے گھٹنے پر ٹانگ دے ماری۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ کامل نے پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ نہیں کامل، ماہم نے خوف سے اسے روکنا چاہا۔ کیوں درد ہو رہا ہے تمہیں تمہارے عاشق کو گولی مار رہا ہوں، وہ ماہم کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ نہیں تو تم اس کے قتل میں جیل چلے جاؤ گے، مجھے تمہارے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کھگیائی تھی۔ یہ تو ہے، وہ میں اس کے قتل میں جیل چلا جاؤں گا؟ وہ پسٹل تھوڑی پر کھجانے لگا۔ اسے گہری تشویش ہوئی تھی۔ ایک کام کرو، تم اس کا قتل کر دو، پھر میں جیل نہیں جاؤں گا۔ وہ ماہم کی طرف بڑھا، وہ خوف سے پیچھے ہوئی۔ میں پھر جیل چلی جاؤں گی؟ کامل اس کی بات پر پھر سے رک گیا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کے قتل میں تم جیل چلی جاؤ گی۔ اب کیا کروں میں؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچنے لگا۔ خودکشی بھی نہیں لگے گی اگر یہ یہاں مر گیا تو۔ وہ حماد کی طرف تیزی سے بڑھا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے بھاری بوٹ کی بے درد ضرب اس کے منہ پر مار گیا تھا۔ وہ زمین پر چت کر گیا تھا۔ ایک حل ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہتے ماہم کا دوپٹہ ڈھونڈنے لگا۔ اور تم تو دوپٹہ اب نہیں اوڑھتی؟ وہ افسوس سے کہتے الماری سے اپنے مفلر لینے کے لیے بڑھا۔ مفلر لیتے اس نے حماد کی کلائیاں اس کی کمر پر باندھ دی تھی۔ ایک مفلر اس کے جبڑے کے اندر سے لپیٹتے پیچھے کو زور سے باندھا۔ اب وہ حماد کو بالوں سے جکڑے پچھلے راستے سے چھت پر لے جا رہا تھا۔ ماہم خوف سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ اسے اپنے بنگلے کی سب سے اوپری منزل پر لے گیا تھا اور بنا کسی دیر کے چھت سے نیچے پھینک دیا۔ چھت پر کڑا وہ حماد کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پلٹتے ہوئے وہاں پر نگاہ ڈالی جو زرد رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم پاکستان چلے جائیں گے، ہم نئی شروعات کریں گے۔ وہ نرم لہجے میں ماہم کو تسلی دے رہا تھا جو بے حد ڈری ہوئی تھی۔ خوف چھوٹا ہی لفظ تھا جسے کامل سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنا خطرناک کہ آج پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ اسے بازوں کے حلقے میں لیے نیچے آیا تھا، اسے صوفے پر بٹھائے وہ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ نرمی سے سہلائے۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا میری جان۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے چومنے لگا۔ اسے مار دیا؟ وہ اٹک اٹک کر بولتے روتی تھی۔ تمہیں اس کی موت کی تکلیف ہے؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہوئی تھی۔ نہیں مگر پولیس، وہ کامل سے خوف زدہ ہوتے مزید شدت سے رونے لگی۔ پولیس کو تم کال کرو اور بولو میرا شوہر شکاگو گیا ہے، میرے گھر میں حماد زبردستی گھس آیا اور وہ مجھ سے زبردستی کر رہا تھا۔ اسی زور زبردستی میں حماد چھت سے نیچے گر گیا۔ ماہم نے پھنسی آواز میں کہا، ہاں تم اور کون؟ وہ ہنسا تھا اور ایک نوٹ پیڈ پر پین سے انگریزی میں لکھنے لگا، چلو شاباش میری جان، فون کرتے یہ سب کچھ پولیس کے کہو۔ اس نے بے حد پیار سے ماہم کو پچکارتے فون پکڑایا۔ ماہم کپکپاتے ہاتھ سے فون جکڑتے پولیس کو کال ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ کامل جہانگیر پہلے ہی اپنے بنگلے سے نکل گیا تھا۔ ماہم نے پولیس کو وہی کہا جو کامل نے کہا تھا۔ پولیس مسلسل انگریزی میں تفتیش کر رہی تھی۔ ماہم آدھی ادھوری اردو اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس ماہم کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ گھر کے پاس ہی ایک کوڑے کے ڈبے کے پاس چھپا کامل مسکرا رہا تھا۔ وہ سر کو جھکا کر پولیس کے ہمراہ چلتی سے بہت اچھی لگی تھی۔ گھنٹوں کے خلفشار کا مداوع ہو گیا تھا۔
سکون تھا جو رگوں میں اترا۔ آہ، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہا تھا جو عورت بغیر چادر کے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آج بے پردہ مردوں کے درمیان تھی۔ کامل جہانگیر مسلسل مسکرا رہا تھا، عورت بے وفا ہو جائے تو مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ ماہم جہانگیر اب اس پر حرام تھی۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق وہ اس رات اپنے بنگلے پر نہیں تھا۔ ماہم ہی کلپرٹ ثابت ہو رہی تھی۔ کامل کی ٹیکسی خراب ہو گئی تھی۔ ثبوت کے لیے وہ ڈرائیور خرید چکا تھا۔ وہ رات ٹیکسی میں رہا، اس لیے وہ واپس ایئرپورٹ کے قریب چلا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کو دے دی گئی تھی۔ ماہم کی گھڑی کہانی پر پولیس یقین نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس سے مسلسل تفتیش ہو رہی تھی۔ تفتیشی کمرے میں پولیس اس پر چیخ چلا رہی تھی۔ وہ خوف سے ایک ہی بات کہتی جا رہی تھی، پلیز کال مائی ہسبینڈ۔ وہ روتی جاتی، کہتی جاتی، بلاخر تیسرے دن کامل اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کی اجڑی حالت دیکھتے کامل کے دل میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ کامل مجھے بچا لو، یہاں مر جاؤں گی۔ کل مجھے عدالت لے جایا جائے گا، اگر میں قاتل ثابت ہو گئی تو مجھے دوسری جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ وہ روتے ہوئے سلاخوں کے پار کہہ رہی تھی، تم بس وہی کہو گی جو میں نے کہا، اپنے بیان سے مکرو گی نہیں۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا، مجھے یہاں مردوں کی نظریں چبھتی ہیں، وہ مجھے بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پلیز کچھ کرو۔ اس نے کامل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اب تو کامل جان پر کھیل کر بھی اسے بچائے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ گردن جھکائے مسکرایا، غیرت ہی نہ آتی تھی اب اس عورت کو دیکھ کر۔ میں تمہیں بچا لوں گا، فکر نہ کرو، وہ نرمی سے کہتے چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ پتہ نہیں اب کتنے دن یہاں رہنا تھا۔ بلاخر وہ 1 سال بعد جیل سے باہر تھے۔ کامل جہانگیر ہر ممکن کوشش کرتے اسے چھڑوا چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ یہ عورت آج بھی اس کی دھڑکنیں دھڑکا کے رکھ دیتی تھی۔ مجھے پاکستان لے چلو کامل، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں بھی پاکستان جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ ہم دونوں وہاں جا کر نئی زندگی گزاریں گے، وعدہ کرو تم مجھ سے اب کبھی بے وفائی نہیں کرو گی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے عہد لے رہا تھا، کبھی نہیں، میں نے اپنی زندگی آپ کے نام کر دی، وہ جواباً وعدہ کر رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے سینے سے لگا کے آتا، پہاڑوں سے گرا چترال ان کا انتظار کر رہا تھا، جہاں ایک نئی تاریخ رقم ہونی تھی۔ ان کی گاڑی پہاڑوں کے بیچ وائٹ ہاؤس کے سامنے آن رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ماہم کو گاڑی سے نکالتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ تم پر میری ہر سانس واری، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہم اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے لیے کہ کرتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ماہم اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ اسے لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ سفید رنگ کا تھا، ہر طرف سفید گلاب بچھے تھے۔ ماہم حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، یہ مرد کب وائٹ رنگ سے obsessed ہونے لگا۔ وائٹ پینٹ، وائٹ شرٹ میں ملبوس کامل سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ ماہم کو بیڈ پر پھینکتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ماہم دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ مسمرائز ہوا تھا اس عورت کی انہی اداؤں کا، وہ دیوانہ تھا۔ وہ بنا شرٹ اتارے بے قابو ہوتے اس کی طرف بڑھا، اس پر گرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ ماہم کی دلکش ہنسی گونجی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کر رہا تھا۔ وہ دیوانہ تھا اس عورت کا، اس کی قربت کا، اس کی اداؤں کا۔ آج بھی وہ اس عورت کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہم کے سینے سے لپٹا دوپٹہ اس نے نرمی سے اتار کر سائڈ پر رکھا اور اوپر ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ گہرا مسکرائی تھی۔ دوسرے لمحے ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دوپٹہ اس کی گردن میں ڈالتے پیچھے سے کس رہا تھا۔ کامل، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ رنگت نیلی پڑنے لگی، وہ اپنی ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی گردن سے دوپٹہ اتار کے آتا۔ ماہم بیڈ سے نیچے اونھے منہ گرتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ بیڈ پر لیٹا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ خوف سے ماہم شل ہوتی جا رہی تھی۔ بے وفاؤں کے لیے صرف موت ہے، صرف موت، وہ ہنسیانی چلایا تھا۔ ماہم اسی لمحے زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھتی کمرے سے نکل گئی۔ بھاگ گئی بے وفا عورت۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہنسا تھا۔ جانے من، کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی آتا ہوں، وہ اسے بلند آواز میں پکارتا تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ماہم اس کی پکار سنتے کمرے میں داخل ہوتے الماری میں چھپ گئی تھی۔ کامل سے اسے بے حد خوف آ رہا تھا۔ وہ پاکستان لا کر اس کے ساتھ یہ کرے گا، اسے پتا ہوتا کبھی پاکستان نہ آتی۔ میری جان، میری ماہم، کیا تمہیں نہیں پتا تمہاری خوشبو سے میں تم تک پہنچ جاتا ہوں؟ اس نے بلند آواز میں کہتے کبرٹ کھولی تو ماہم کی لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ پسینے سے نچڑ رہی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے چہرے پر آیا، پسینہ رومال سے صاف کرنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے سے جکڑے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ گردن اٹھائے سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تم جیسی بے وفا عورت سے یہ بھی پوچھنے کو دل نہیں کر رہا کہ میرے پیار میں آخر کیا کمی تھی جو میرے ساتھ یہ کیا۔ کامل جہانگیر کی آواز بھیگی تھی۔ مجھے معاف کر دو کامل، خدا کے لیے میں نہ سمجھتی، تم اب جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بے وفائی یہ ایک ناسور ہے، اسے جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ آج تمہیں معاف کر دوں گا، کل تم پھر سے کرو گی۔ جب جب تمہیں موقع ملے گا، وہ گردن اٹھائے بولا تھا تو تم طلاق دے دو، یہ سزا دو۔ وہ اس کی بات پر کہہ کر لگا گیا تھا، تم چاہتی ہو میں کسی دوسرے مرد کو خود کی طرح برباد کر دوں؟ وہ اسے نیچے اتار گیا تھا، اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی۔ کامل، میرے گھر والے، میرا ابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پیچھے کو قدم بڑھاتے ٹوٹے لفظوں سے کہہ رہی تھی، تمہارے ابا کو پتا ہے تم نے ٹورنیٹو میں کیا کیا؟ ایک ایک بات ان تک پہنچا چکا ہوں، وہ تو تمہارا غائبانہ جنازہ بھی بڑھ چکے ہیں۔ ویسے بھی انہیں لگتا ہے تمہیں عمر قید کی سزا ہو چکی ہے۔ تم پاکستان آئی ہو کسی کو نہیں پتا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ کپ کپاتے لبوں سے کہتی پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ کاش تم اس محبت کی لاش رکھ لیتی، وہ اس کی پیشانی پر بستر رکھ گیا تھا۔ بے وفا ختم، بے وفائی ختم، تھا کی آواز آئی۔ وہ زمین پر گرتی ساکت ہو چکی تھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ سفید رنگ کے علاوہ اسے ہر رنگ سے نفرت تھی۔ بہتا سرخ رنگ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتے ماہم کا خون اس میں ابزارو کر رہا تھا۔ اس کے ساکت وجود کو اٹھائے وہ سیڑھیاں اترتے بنگلے سے باہر آیا۔ رات کی سیاہ تاریکی اور موسلا دھار بارش میں وہ گھر کے سامنے جنگل میں گڑھا کھود رہا تھا۔ ماہم کو اس میں لٹاتے وہ مٹی ڈالتے اس جگہ کے قریب بیٹھ گیا، سر اس پر ٹکائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ آج اس کی محبت امر ہو گئی تھی۔ بے وفاؤں کو مارنا نہیں چاہیے، مار کر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے تازہ لپائی سے بنی قبر کو چوم رہا تھا۔ اے بارش، آہستہ بس برس، میرا یار یہاں دفن ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بے وفا ہے، میں نے مارا نہیں، اپنا کیا ہے اسے۔ یہ جو مٹی ہے نا، میری محبت کا کفن ہے۔ لوگ کہتے ہیں جرم، میں کہتا ہوں بے وفائی۔ بے وفا کو بھی پا لینا میرا جنون ہنر ہے۔ سفید رنگ میں لپٹی ہوئی یہ خاموشی، یہی میرا سکون ہے، یہی میرا گھر ہے۔ بارش گواہ ہے، رات گواہ ہے۔ محبت اگر پاگل نہ ہو تو محبت میں کہاں اثر ہے؟ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔